افراد نہیں آتے. اچھا میں نے آپ کو فون کر لیا. مسعود قاضی اور انکار بھائی بھی نہیں آئے. مجید امجد تو اچھے شاعر ہیں، مشہور شاعر. تو آج جو ہمارے دو موضوعات ہیں، مجید امجد اور عزیز حامد مدنی، دونوں کا قدر مشترک یہ ہے کہ یہ ہم عصر تھے دونوں، اور دونوں پاکستانی شعراء ہیں. ان کے اندر ایک قدر یہ بھی ہے کہ دونوں نظم کہتے تھے. عزیز حامد مدنی غزل بھی کہتے تھے، لیکن دونوں کی بہت اچھی دونوں نظمیں کہی ہیں. اور ان کے اندر ایک اور قدر مشترک یہ بھی تھی کہ کوئی ان کی ازدواجی زندگی کو ایسی کامیاب نہیں تھی. مجید امجد صاحب کی تو بیگم ہی ان کی الگ رہتی تھی، اور عزیز حامد مدنی نے کبھی شادی نہیں کی، اور دونوں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. میں آج عزیز حامد مدنی پہ بات کروں گا. اصل میں تو ان کا نام عزیز حامد مدنی ہے. لفظ مدنی ہوتا ہے، لیکن جو سکون اوسط ہوتا ہے بعض وقت ہم اردو میں کرتے ہیں تو وہ مدنی ہو گئے. اور اپنے اشعار میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ وزن میں مدنی آتا ہے، مدنی نہیں آتا. 15 جون 1922 کو عزیز حامد مدنی صاحب کی پیدائش ہے. عزیز حامد کا نام، مدنی ان کا تخلص ہے. رائے پور میں پیدائش ہے، اور انتہائی پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق تھا. آپ کے دادا اور نانا دونوں میڈیسن کی تعلیم حاصل کی دونوں نے. سوچیے کتنے پڑھے لکھے ہوں گے اس زمانے میں. ان کے والد محمد حامد ساقی ایک علمی شخصیت تھے. علامہ شبلی نعمانی کے شاگردوں میں سے تھے. پیشے کے اعتبار سے کلیکٹر تھے، اور نہایت علمی اور ادبی انسان تھے. انہیں گھر کا ماحول، مذہب بہت ہی دینی اور مہذب تھا. اچھا یہ بھی دونوں میں قدر مشترک ہے. دونوں جو آج کے شعراء ہیں، دونوں کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ دینی ہے. عزیز حامد مدنی نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا، اور قیام پاکستان کے بعد تدریس، صحافت اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے. اسلام آباد میں کنٹرولر آف ہوم براڈ کاسٹنگ عہدے سے ریٹائر ہوئے. کبھی شادی نہیں کی، بلکہ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی اولادوں کی کفالت کی. اور ان کا انتقال 23 اپریل 1991 کو کراچی میں کینسر کے مرض سے ہوا. ان کی کتب میں چشم نگاراں، دشت امکان، نقل گماں، مشگاں، خوفشاں، پھر ایک ان کی تنقید پہ کتاب جدید اردو شاعری، اور پھر ایک فیض احمد فیض پر ایک مطالعہ ان کا آج بازار میں پاوا جولا چلو. ان کے مختلف ان کے کام ہیں. ان کو ہم پاکستان کے ایک اہم شاعر کے طور پر جانتے ہیں، اور یہ کہ جدیدیت کے شاعر تھے یہ، لیکن ان کا اسلوب کلاسیکی تھا. یعنی اظہار روایتی تھا. اظہار جو تھا وہ روایت تھا، لیکن فکر جو تھی وہ جدید تھی. اب ان کے اگر صرف نظموں کے نام ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے یہ غیر روایتی قسم کے نظمیں ہوں گی. اور جیسے رسد گاہ، چوہا، فرس ٹروجن ہارس، آپریشن تھیٹر، آخری ٹرام، ایئرپورٹ کی رات، ایک پرانی ٹائی کو دیکھ کر، ڈزنی لینڈ، پکاسو کا کبوتر، سان فرانسسکو کی ایک شام. سب کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نئے مضامین اور نئی نظر لے کے آتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ بڑے شہر کے شاعر تھے، ان کی عمر پوری کراچی میں گزری، اور یہ ایک شہری پس منظر ہی لے کر آتے ہیں. اگر ان کی نظموں کا دیکھا جائے تو ان کی جو ترکیب جوہیت تھی وہ آزاد شاعری کے انداز میں تھی. اور ان کی ایک چیز جو میں نے نمایاں دیکھی کہ ان کے اگر نظموں میں دیکھیں نا تو 3 مصروں کی ان کی بند بہت ملیں گے آپ کو. اور اسے مثلث کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ 3 بند کے 3 مصروں کے بند ہوتے ہیں. اور اس میں سے ایک مختصر سی ان کی ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کا نام ہے انتظار. خواب ہی خواب کہاں تک جھلکیں، خستگی رات کی اٹھتا ہوا درد، آہنی نیند سے بوجھل پلکیں. اوس کھڑکی کے خنک شیشوں پر، برس کے داغ کے صورت تارے، طنز ایک رات کے آئینے پر. نیند آنکھوں کی بکھر جاتی ہے، سر جھونکوں میں وہ آہٹ ہے ابھی، جنبش دل بھی ٹھہر جاتی ہے. رات کٹتی نہیں کٹ جائے گی، اور تیرے درد کی دنیا اے دوست وقت کی دھول میں اٹھ جائے گی.
اس میں اگر آپ ان کے کچھ آپ کو میں غزل کے کچھ آپ کو نمونے سنا دیتا ہوں. صلیب و دار کے قصے رقم ہوتے ہی رہتے ہیں. صلیب و دار کے قصے رقم ہوتے ہی رہتے ہیں. قلم کی جنبشوں پر سر قلم ہوتے ہی رہتے ہیں. قلم کی جنبشوں پر سر قلم ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ شاخ گل ہے آئین نمو سے آپ واقف ہے. سمجھتی ہے کہ موسم کے ستم ہوتے ہی رہتے ہیں. کبھی تیری کبھی دستے جنوں کی بات چلتی ہے. یہ افسانے تو زلفے خم بخم ہوتے ہی رہتے ہیں. میرا چاکے گریباں چاک دل سے ملنے والا ہے. مگر یہ حادثے بھی بے شکم ہوتے ہی رہتے ہیں. اچھا جناب پھر دوسرے ایک سنیں آپ کو. میں سب چند اشعار سنا رہا ہوں. فراق سے بھی گئے ہم وصال سے بھی گئے. سبک ہوئے تو عیش ملال سے بھی گئے. جو بت کدے میں تھے وہ صاحبان کشف و کمال. حرم میں آئے تو کشف و کمال سے بھی گئے. اسی نگاہ کی نرمی سے ڈگمگائے قدم. اسی نگاہ کے تیور سنبھال سے بھی گئے. غم حیات و غم دوست کی کشاکش میں ہم ایسے لوگ تو رنج و ملال سے بھی گئے. گل و ثمر کا تو رونا الگ رہا لیکن یہ غم کے فرق حرام و حلال سے بھی گئے. وہ لوگ جن سے تیری بزم میں تھے ہنگامے گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے. اچھا ان کا جو اسٹائل ہے ان کا بہت پہلی بات ہو رہی تھی. ان کا تھوڑا روکھا اسٹائل ہے اور مجھے اس کے اندر جو ہے کافی مشکل الفاظ کا استعمال بہت زیادہ لگا. اور اب جیسے یہ ہے کہ ایک ہم اس کو ظفر طبق قدم خواب آشنا کہیے. اب ازا جو ہے یہ فارسی سے آیا ہے. فرام کے معاملے میں ہوتا ہے. اب یہ جو ہے کون استعمال کرتا ہے, کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کیا کچھ ہے. تو ان کی نا اس طرح سے مجھے ان کی اشعار کے اندر تھوڑی پڑھنے میں الجھن ہوئی کہ ان کے اشعار میں اگر کوئی اشعار اچھے بھی ہیں تو زیادہ تر کے اندر وہ ایک تو روانی نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے. اس کے مقابلے میں مجید امجد کو پڑھا تھا, میں نے نہیں پڑھا. مجھے مجید امجد کی جو ہے نا شعر زیادہ اچھے لگے, زیادہ نغمگی لگی اس کے اندر اور زیادہ دل کو چھونے والے لگے. ان کے اس کے مقابلے میں ایسے نہیں ہیں. پھر بھی میں آپ کو کچھ یہ سنا ہے, 2-3 میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس کافی آج. آگہی کیا کہ جنوں کی نہیں فرصت کوئی. آگہی کیا کہ جنوں کی نہیں فرصت کوئی. نکتہ چین کھیل ہے لڑکوں کا محبت کوئی. داستاں گو یہ حدیث غم دنیا کب تک. آج کی رات تو روداد محبت کوئی. محرمانہ تھا ان آنکھوں میں کوئی عالم شب. سو گیا وہ تو بیاں کی نہیں صورت کوئی. تنگیے دل کے لیے قرب کیے ہنگاموں سے. تنگے دل کے لیے قرب کے ہنگاموں سے. زندگی ڈھونڈ لیا کرتی ہے وسعت کوئی. تو میرے خیال میں کافی ہے. ہمیں یہی کافی ہے آپ کو. بس ایک چیز آپ کو آخری سنا دیتا ہوں, ان کا متفرقہ اشعار میں سے ہے. نشاواروں کی حالت میں کشوں میں بیٹھ کر دیکھو. نکل آتے ہیں میں خانے میں 2 آدمی ڈھب کے. اچھا ان کا فار سم ریزن بہت زیادہ شراب کی شاعری ہے. حالانکہ کہا یہ تھا کہ بڑا ہی دیندار ان کا بیک گراؤنڈ سے, بے تحاشا شراب و میں پہ ان کا بہت زیادہ ان کا زور ہے. اس میں تکبیر ازا آئی نہ آئین سجود. ایک نماز عشق ہم نے گریہ سے آغاز کی. میرا خیال میں کافی. بہت بہت شکریہ.
مجید امجد جو ہیں انہوں نے کافی جو نظمیں لکھی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ان کے ٹاپکس ہیں. ایک کا ہے آٹوگراف، ایک کا ہے بندہ، ایک ہے پنواڑی. اس طرح سے انہوں نے جو موضوعات اپنی نظموں کے لیے چنے ہیں وہ کچھ انیوژل سے ہیں، جن پہ عام طور پہ شاعری کے لیے آپ کو وہ ذہن میں نہیں آتا کہ ان پہ کوئی اس طرح سے کوئی سیریس قسم کی کچھ شاعری ہوگی. تو ان کی ایک ہے نظم بندہ، اور یہ پڑھ میں رہی ہوں، اور اس سے شاید آپ کو سید وسیع شاہ کا ذہن میں آئے گا، لیکن ان کی شاعری سے متاثر ہو کے وہ لکھی گئی ہے، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. چھپائی ہے وہ. کاش میں تیرے بنے گوش میں بندہ ہوتا، رات کو بے خبری میں جو مچل جاتا میں، تو تیرے کان سے چپ چاپ نکل جاتا میں. صبح کو گرتے تیری زلفوں سے جب باسی پھول، میرے کھو جانے پہ ہوتا تیرا دل کتنا ملول. تو مجھے ڈھونڈتی کس شوق سے گھبراہٹ میں، تو مجھے ڈھونڈتی کس شوق سے گھبراہٹ میں، اپنے مہکتے ہوئے بستر کی ہر ایک سلوٹ میں. جو ہی کرتی تیری نرم انگلیاں محسوس مجھے، ملتا اس گوش کا پھر گوشہ مانوس مجھے. کان سے تو مجھے ہرگز نہ اتارا کرتی، تو کبھی میری جدائی نہ گوارا کرتی. یوں تیری قربت رنگین کے نشے میں مدہوش، یوں تیری قربت رنگین کے نشے میں مدہوش، عمر بھر رہتا میری جان میں تیرا حلقہ بگوش. کاش میں تیرے بنے گوش میں بندہ ہوتا. چلیں اور پڑھوں کچھ؟ پنواڑی تو آنٹی پڑھیں گے. چلیں اوکے، شکریہ. اردو گھر سے میرا رشتہ بہت ہی پرانا رہا ہے، اور اردو گھر کے بارے میں کہہ سکتی ہوں میرے دل میں بستا ہے. کیونکہ آپ یہاں پہ جتنی مجھے محبت عزت اور ملی، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. تو اگرچہ کہ میں 4 سال بعد واپس لوٹی ہوں، لیکن 4 سال میں پتہ نہیں کتنی بار میں نے سب لوگوں سے ذکر کیا. بلکہ ہم نے ایک چھوٹا سا رسالہ نکالا تھا، پہچان یاد ہوگا. تو جب بھی لوگ ملنے آتے ہیں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں ان کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ بھئی اردو گھر کتنا کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد بھی اگرچہ کہ میں ایک دفعہ میں شاید لکھ کے میں نے مضمون بھیجا تھا جس کو فرحین نے پڑھا تھا، یاد ہوگا فرحین. بالکل. تو اس کے بعد سے بس کچھ حالات ایسے رہے کہ میں نہ ایکٹیو حصہ نہیں لے سکی. کچھ تو پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑی مشکلات ہیں، بہرحال جو بھی. تو آج مجھے بس آیا تو میں نے کہا کہ مجھے اردو گھر کے دوستوں سے ضرور ملنا ہے، اور خاص طور پر میں اپنے بیٹے کی بہت ہی کیا کہنا چاہیے، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اپنی اماں کا شوق کیا ہے. تو جیسے ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے اردو گھر جانا ہے تو مجھے لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ اس کو خود ادب سے اتنا شوق نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نئی نسل میں اب لوگوں کے ہر ایک کے اپنے اپنے شعبے ہوتے ہیں اسی میں. تو اردو گھر کے میں نے میرے پیچھے میں جو پروگرام ہوئے وہ بھی میں نے اس کو فالو کیا. سات خین کا شو یہاں پہ ہوئی تھی نمائش، اس کو میں نے بڑا مس کیا، کیونکہ وہاں پہ خیر میں کراچی میں دیکھ چکی تھی جب سات خین زندہ تھے، ان کی زندگی میں ہی ہوا تھا. تو بہرحال جب اچھے اچھے پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں تو بہت ہی لطف آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس دیار غیر میں رہ کے اتنے اچھے پروگرام یہاں پہ کر رہے ہیں کہ مجھے واقعی بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ کس مطلب یہ کہ گرم جوشی سے لوگ حصہ لیتے ہیں. مجید امجد، اس بار مجید امجد اور عزیز حامد مدنی ان کا یہ عنوانات رکھے تھے، لیکن میرا یہ
کہنا چاہیے مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے ان کو جتنا پڑھنا چاہیے تھا میں نے نہیں پڑھا. اور کل تلمیذ سے میری بات ہو رہی تھی تو میں بتا رہی تھی کہ جب انسان اپنے ملک سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے تو پھر اس کا بہت چیزوں سے اس کے رشتے کٹ جاتے ہیں. جیسے کراچی سے پاکستان سے ہم لوگ باہر رہے, سعودی عرب میں رہے, عمان میں رہے, تو ظاہر ہے وہاں پہ کوئی اردو کتاب بھی نہیں ملتی تھی. بس جو ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے اسی سامان میں مطلب ہے کہ اس کا اضافہ کر کے, تو وہ ہم لوگ کتابیں ضرور لے جاتے تھے لیکن وہ 2-4 ہی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ بھئی پڑھنے کا مطلب اپنے ملک میں ہوتے ہیں, اردو زبان ہے تو بھئی ہر طرح کے اخبار, رسالے یا محفلیں ہوتی ہیں, بہت انسان کی پوری ایک تربیت ہوتی رہتی ہے. تو اتفاق ظاہر ہے کہ مجھے اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ملک سے جانا پڑتا ہے اس کو, پھر وہ اپنے تہذیبی رشتوں سے, ادب سے بہت سے کٹ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پہلے میں سعودی عربیہ میں تھی, پھر عمان میں رہی, تو وہاں پہ تو کچھ ایسا کلچر تھا ہی نہیں. سعودی عرب میں تو آپ 10-5 لوگ مل کے بیٹھنا بھی وہاں پہ ہم اس زمانے میں تھے کہ وہ پسند نہیں کیا جاتا تھا, تو لوگ اس سے بلکہ صرف ایک مرتبہ شاید فیض کے اس میں ہوا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. اس کے بعد البتہ میں جب امریکہ آئی تو پہلے ہم لوگ شکاگو میں تھے, تو شکاگو میں بھی میرا کزن تھا, اس کی وہ ادب سے اس کو ذوق تھا, تو اس نے مجھے اردو انسٹیٹیوٹ سے تعارف میرا کروایا. اور اس کے بعد امین الدین صاحب ابھی بھی کرتے ہیں, وہ لوگ بھی بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں. تو وہاں بھی اگرچہ کہ وہاں مہینے میں ایک ہی بار نشست ہوتی تھی, لیکن میں اور میرے میاں ہم دونوں, مظفر صاحب دونوں, ہم لوگ اس میں ضرور جاتے تھے. اور صرف کیا کہتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس میں بس میرا شوق تھا, تو میں اس میں جو بھی ٹاپک ہوتا تھا میں اپنے اس میں حصہ لیتی تھی, اور وہاں بھی میرا وقت بہت اچھا گزرا. اس کے بعد جب میں شکاگو سے ڈیلس بیٹا میرا آ کے یہاں سیٹل ہوا, تو میں نے امین الدین صاحب سے کہا کہ بھئی مجھے بتائیے وہاں پہ کوئی ایسی کیا کہتے ہیں تنظیم ہے یا نہیں جہاں میں ان سے جا سکوں اور اپنا شوق پورا کر سکوں. تو انہوں نے بہت مہربانی سے پروفیسر رضیہ ہیں, اس میں ہوتی ہیں نیو یارک یونیورسٹی میں, تو ان کا مجھے نمبر دیا. اور کہنا میں تو خیر نیو یارک نہیں جا رہی تھی, لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, اردو سکھانا چاہتی ہوں, آپ بتائیے مجھے. تو کہنے لگے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. تو نمبر دیا, پھر میری ان سے فون پہ بات ہوئی. فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو اتنا ہی شوق ہے اردو سکھانے کا, تو ہمارے یونیورسٹی کی جانب سے گورنمنٹ اسپانسرڈ پروگرام ہے جہاں پر یہ ڈائسپورا جو ہے یا امریکنس ہیں جو اردو سیکھنے کے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے ہم ایک کورس کرتے ہیں جو مطلب 1 سیمسٹر کے برابر, اس میں 60 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی 3 ہفتے تو آن لائن ہوگا یہ کورس, اس کے بعد 1 ہفتہ آپ کو ورکشاپ وہاں پہ یونیورسٹی میں اٹینڈ کرنی پڑے گی. تو اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں, ہم فوراً اچھا بالکل فری تھا یہ گورنمنٹ اسپانسرڈ, وہ اپنے رہنے سہنے کا بھی انہوں نے ڈوم میں انتظام کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں. تو بیٹے کو میں نے اپنے بتایا, تو بیٹے نے کہا آپ اکیلے کیسے جائیں گی, تو ابو کو بھی کہیے اپلائی کریں اور آپ دونوں جائیے. تو ہم دونوں نے اپلائی کیا, اور ہماری خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ ایڈمیشن مل گیا. تو اس میں وہاں پہ 25 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, 12 ہندی کے اور 12 اردو کے, اس طرح کی تقسیم تھی. تو وہ اردو اور ہندی کی کلاس ایک ہی ہوتی تھی, صرف اسکرپٹ کا فرق ہوتا تھا. تو پھر ہم لوگ 3 ہفتے تو ہم نے آن لائن ان کو لیسن بنانے ہوتے تھے, بنا کے. اچھا میں چونکہ ٹریننگ کر چکی تھی, مجھے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, تو میں ان کے فارمیٹ پہ بنا کے بھیجتی تھی. تو 12 اس کے بعد جب 3 ہفتے وہ مکمل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ تشریف لائیں. تو خیر بیٹے نے مجھ سے کہا آپ اکیلے کیسے جائیں گی, کہاں رہیں گی, کیا کریں گی, تو آپ ابو کے ساتھ جائیں, ابو بھی اپلائی کریں. ہم دونوں کو مل گیا. پھر ہم نے بہت اپنی اسٹوڈنٹ لائف ایک دفعہ پھر ہم نے جی لی کہنا چاہیے کہ 1 ہفتہ ہم وہاں رہے ڈوم میں. بہت
ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था, लड़कियों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, लेकिन सब सुबह ही सुबह हम लोग अपने क्या कहते हैं बैग उस पीछे और उसमें अपना कंप्यूटर लेकर निकलते थे। हमने 10 मिनट के फासले पर हमारी क्लास वहाँ पे होती थी, वो लाइब्रेरी में उनकी। तो खैर हम बहुत ही इतना अच्छा लगता था कि सुबह ही सुबह सब तैयार होके, जाहिर है कि उम्र से निकल चुके हैं पढ़ने की, और मैं और मेरे यहाँ सबसे सीनियर थे, दूसरे यंग लोग थे। तो खैर वहाँ पे हम लोग रोज़ाना जाते थे, तो वो वर्किंग ब्रेकफास्ट होता था, जाइए मेज सजा हुआ है, अपना नाश्ता उठाइए, आके बैठिए और लेक्चर सुनिए आप उनके, और सवाल जो भी करना है। तो बहरहाल 1 हफ्ता इस तरह से गुजरा। उसके बाद हमें लेसन देना था कि प्रैक्टिकल के हमने क्या सीखा, कैसे हम पढ़ाएंगे। तो फिर वो हमने लेसन भी दिया, फिर उसके लिए ऑब्जर्वर्स आए थे सारे, और स्टूडेंट्स में अमेरिकन स्टूडेंट्स भी थे और कुछ पाकिस्तानी इंडियन भी। तो ये सबके सामने हमने लेक्चर दिया, हमें सर्टिफिकेट मिला। लेकिन मुझे इन सब से, मैं तो अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की इमारत में कभी कदम रखूंगी, तो बहुत दूर की बात थी। तो एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक खुशी का एक मतलब है कि वो कभी मैं भूल नहीं सकती, और जो भी आता है मैं उसको सुनाती हूँ। और दूसरे ये कि उनको, लोगों को ये भी होता है कि भाई इस उम्र में आपने जाके ये कर लिया, क्योंकि हम उस वक्त मेरा ख्याल है 70s में थे अपने। तो बहरहाल बहुत ही जिंदगी की एक बहुत ख्वाहिश, बहुत बड़ी, जिसका हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि उस उम्र में कौन जाता और कहाँ पढ़ता। तो ये बहरहाल मेरी ये, उसके बाद से यहाँ आए तो उर्दू घर से यहाँ तारुफ हुआ। तो फिर इसमें भी मैंने सरगर्मी से हिस्सा लिया, क्योंकि मैं खुद भी अपने को इम्प्रूव करना चाहते थे। ज़ाहिर है इंसान, हम लोगों की तो जो पढ़ाइयाँ होती हैं कॉलेजों में वगैरह, तो जैसे आजकल का है उस तरह से नहीं होता है, बस वो कोर्स की किताब पढ़ ली उसमें। तो खैर उस वक्त तक, मेरे वक्त तक ये नहीं था कि 5 साल पेपर पढ़ लें और इम्तिहान दे दें। तो हम किताब पढ़ के बाज़ाब्ता किया करते थे। तो बहरहाल यहाँ भी उर्दू घर में भी बहुत ही मुझे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। इकबाल हैदर मरहूम, ज़ाहिर है उनका तो ख़ास तौर पे मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी उनसे, और डॉक्टर आमिर हैं, और सारे हमारे जो साथी हैं यहाँ पे। फिर बाद में हसन जैदी साहब तो बहुत बाद में आए। तो बहरहाल बहुत ही मैं अच्छा कदम उठाया है, और डॉक्टर आमिर का कह रही हूँ कि इतना साबित कदमी से ये चल रहा है। तो और दुआ है कि और तरक्की करे। तो अब मैं मजीद अमजद की, अच्छा इनको भी मैंने जब पढ़ा, पहली बार ही पढ़ा कहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़माना पहले पता नहीं कब पढ़ा था, याद भी नहीं था। तो ये पनवाड़ी मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी अच्छी नज़म लगी। तो आपकी गोशगुजार करती हूँ। बूढ़ा पनवाड़ी, उसके बालों में मांग है न्यारी, आंखों में जीवन की बुझती अग्नि की चिंगारी, नाम की एक हट्टी के अंदर बोसीदा अलमारी, आगे पीतल के तख्ते पर इसकी दुनिया सारी, पान कत्था सिगरेट तंबाकू चूना लौंग सिपारी। उमर इस बूढ़े पनवाड़ी की पान लगाते गुजरी, चूना घोलते छालियां काटते कथा पिघलाते गुजरी, सिगरेट की खाली डब्बियों के महल सजाते गुजरी, कितने शराबी मुश्तरियों से नैन मिलाते गुजरी, चंद कसेली पत्तों की गुत्थी सुलझाते गुजरी। कौन इस गुत्थी को सुलझाए दुनिया एक पहेली, 2 दिन एक फटी चादर में दुखती आंधी झेली, 2 कड़वी सांसें ली, 2 चिलमों की राख उंडेली, और फिर उसके बाद न पूछो खेल जो होनी खेली, पनवाड़ी की अर्थी उठी बाबा अल्लाह बोली। सुबह भजन की तान मनोहर झन झन लहराए, एक चिता की राख हवा के झोंके में खो जाए,
شام کو اس کا کمسن بالا بیٹھا پان لگائے، جھن جھن ٹھن ٹھن چونے والی کٹوری بچتی جائے، ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے۔ تو یہ نظم اتنی خوبصورت نظم ہے، اور ہندی اور اردو کا امتزاج بھی اتنا خوبصورت ہے، اور پنواڑی کی اتنی اچھی تصویر کھینچی ہے، اور اس میں بہت سارے ظاہر ہے کہ وقت کیسے گزرتا ہے، زندگی کیسے چلتی رہتی ہے، ایک آدمی گزر جاتا ہے، اپنی خواب دیکھتا ہے پورے نہیں ہو پاتے، گزر جاتا ہے، اس کی جگہ پھر دوسرا لے لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک سفر ہے، اس میں دکھ بھی جھیلنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود لوگ اپنے خوابوں کے محل سجاتے ہیں، اور دکھ ہو جو کچھ بھی ہو، بہرحال زندگی اسی طرح گزرتی رہتی ہے۔ تو مجید امجد کی نظم مجھے بہت پسند آئی۔ ایک تو انداز بیان اتنا اچھا ہے ان کی، اور اس میں اتنی ایک موسیقی کی کیفیت ہے۔ تو پہلی بار پھر میں نے اس کو بار بار پڑھا ہے، ایک بار نہیں کئی بار پڑھا، مجھے بہت لطف آیا، اور اب ارادہ ہے کہ اور بھی پڑھوں گی، کتابیں مل جائیں تو۔ ویسے کہ لیپ ٹاپ پہ آپ اپنے ریختہ پہ چلے جائیں تو بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے، اور اس پر میں نے، آپ لوگوں نے بھی پتہ نہیں سنا ہوگا کہ نہیں، میں نے وہی براؤزنگ کر رہی تھی تو ورچوئل یونیورسٹی کے لیکچرز اسی نظم پہ ہے، انہوں نے اس کو نمائندہ نظم کہا ہے، اور بہت اچھا اس کا تجزیہ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ کو بھی موقع ملے آپ جائیے، ضرور سنیے، ورچوئل یونیورسٹی ڈالیے اور اس نظم کا عنوان ڈالیے، آ جائے گا وہ آپ کے سامنے۔ بہت اچھی، بہت اسی لیے ہم آنٹی آپ کو اتنا مس کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاضرین محفل کو السلام۔ میں نے 2013 میں ایک کتاب چھپی تھی، صورتی اکیڈمی نے چھاپی تھی، خواجہ رضی حیدر، اس نشرہ فاؤنڈیشن ہے اصل میں، تو ان کا کافی علمی اور ادبی کام بھی ہے۔ خواجہ رضی حیدر اس کے سمجھ لیجیے روح رواں ہیں۔ خواجہ رضی حیدر کے بارے میں بتا دوں کہ وہ قائد اعظم اکیڈمی کے کئی سال تک ڈائریکٹر رہے ہیں، اور ان کا یہ ظاہر یہ دوسرا پروجیکٹ ہے، کتابیں بھی ظاہر شائع کرتے ہیں۔ تو 2013 میں غالباً یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں میرا ایک مضمون شامل ہے مجید امجد، تو وہ میں پڑھ دوں گی، لیکن تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کروں گی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا عزیز احمد مدنی کے بارے میں بتا دوں، جیسے آپ نے بات کہی، رضوان صاحب نے بھی کہی، سالیہ بہن نے بھی کہی، فرین نے ان کی نظم پڑھی، اصل میں ان کی نہیں، مجید امجد کی پڑھی ہے، انہوں نے بھی نظم پڑھی۔ لیکن یہ کہ عزیز احمد مدنی کا یہ تھا، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ ایک ڈرامہ نگار ہوتے تھے، بہت زیادہ انہوں نے شہرت تو نہیں پائی، ان کا نام تھا حبیب تنویر۔ میرا خیال ہے شاید وہ ان کے کزن یا ان کی کوئی عزیز داری ہوتی۔ حبیب تنویر کے خاندان میں ایک شادی تھی جس میں یہ عزیز احمد مدنی بھی موجود تھے، ظاہر ان کی جوانی کا زمانہ تھا، انہیں وہاں کوئی خاتون پسند آ گئی، لیکن ان کی ان سے شادی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد عزیز احمد مدنی نے ساری عمر شادی نہیں کی، لیکن کسی کو نہ ان کے بارے میں پتا ہے، نہ ان کا نام پتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس وقت شرافت کے تقاضے بھی ہوتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے ظاہر اس طرح عمر بھر خاموش وفا کی، شیوا عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ عزیز احمد مدنی کا یہ تھا کہ وہ میرا تو خیر ان سے بس اتنا ہی تعلق ہے، وہ جامعہ کراچی بہت آتے تھے، ہمارے اساتذہ سے ان کی بڑی دوستی تھی، اور اکثر انہیں دیکھا اتنے زیادہ، جیسے فیض اور فراز کی جو مقبولیت ہے ظاہر عزیز احمد مدنی کے آپ کو قارئین بہت کم ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہی جیسے آپ نے بھی کہا خشک شاعر تھے وہ، اور ان کا ایک انٹرویو موجود ہے، پروین شاگرد نے کیا ہے ان کا انٹرویو، تو وہ آپ کو سخنور کے نام کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں آپ کو مل جائے گا۔ ان کی کچھ ایک غزل شاید گائی بھی گئی ہے ریڈیو پاکستان کراچی کے لیے، مجھے نہیں پتا کون سے اسٹیشن کے لیے، بہت مشہور ہے وہ غزل، تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی۔ تو اس کا ایک شعر ہے کہ تیز ہوا کی چاپ سے تیرا بنوں میں لو اٹھی، اگر میں ٹھیک سے پڑھ رہی ہوں شعر کو، تصور جہاں آنکھ سے فال لے گئی۔ تو بہت مشکل شاعر ہیں ظاہر ہے، اور لمیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں ایکسیس ہے ان کا۔
اب مجید امجد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ نے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی. مجید امجد کی بھی ابتدائی زندگی زیادہ اچھی نہیں تھی. علیحدگی ہو گئی تھی ان کی اپنی اہلیہ سے, کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی. جرمنی سے خاتون آئی تھیں 60s یا 70s میں. 70s کے تو خیر شروع میں ان کا انتقال ہو گیا. شاید 60 کی دہائی میں خاتون آئی تھیں اور وہ اردو سیکھنے یا کسی ایسے ہی مقصد کے لیے آئی تھیں. ان کا نام تھا شالات. اور مجید امجد ان میں بہت دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ ظاہر کی تو علیحدگی ہو گئی تھی ان سے, اور لیکن کسی طرح سے وہ بات بھی نہیں بنی اور وہ خاتون چلی گئیں جرمنی. یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے شاہ جعفری صاحب, جو کہ پتہ نہیں اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت کے بہت علیل تھے, شاہد جعفری صاحب کے نام یہاں پہ خط بھی ہے مجید امجد کا اگر آپ دیکھیں تو, کیونکہ اس کتاب کا انتصاب بھی شاہد جعفری صاحب کے نام ہے. شاہد جعفری جو کہ فورٹ ورتھ میں ہی رہتے ہیں, امین ترمیزی صاحب کے بزنس پارٹنر تھے, ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے. امین ترمیزی صاحب کے بزنس پارٹنر تھے. اور مجید امجد پہ پروگرام کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ جس زمانے میں ریڈیو پروگرام کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آئندہ ہفتے ہمارا پروگرام ہے, ہم مجید امجد پہ بات کریں. تو شاہد جعفری یہ پروگرام سن رہے تھے تو انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی تو باقاعدہ کتابت تھی مجید امجد سے, ان کے ساتھ یہ رہے تھے صاحبال میں بہت عرصہ, اور ان کے کئی خطوط ہیں جو شاہد جعفری صاحب کے پاس سے. تو اس طرح مجید امجد پہ ریڈیو, جو ہمارا ریڈیو پروگرام ہوتا تھا, اس پہ بات چیت کا آغاز ہوا تھا اور ہم نے ایک پورا پروگرام ان کے نام کیا. بعد میں پھر یہ خواجہ حزی حیدر جب آئے, امریکہ آئے اور ڈیلس آئے, ہم نے ان کا انٹرویو کیا اپنے پروگرام کے لیے. اس وقت یہ پروجیکٹ زیر بحث آیا اور مجید امجد پہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا گیا, اور اس میں تمام لوگوں سے مضامین لکھوا کے اس کتاب کو شائع کیا گیا, جس میں میرا ایک مضمون شامل. بہرحال یہ لمبی تمہید اسی وجہ سے دی, یہ مضمون اس میں کیوں شامل ہے. میں تھوڑا سی مجید امجد پہ بات کر لیتی ہوں, اس کے بعد میں ان کی ایک نظم سناؤں گی جو مجھے خود بہت پسند ہے, اور ان کی شاعری پہ بھی بات کروں گی, اور اس کے ایک پہلو کی طرف بہت زیادہ میں کی طرف آپ کے چاہوں گی کہ آپ لوگ توجہ دیں. بہرحال تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں, ظاہر بہت طویل مضمون ہے, زیادہ تو نہیں پڑھوں گی. اردو ادب میں مجید امجد کی چند نظمیں اور وقت کا تصور. اردو ادب میں جن شعراء نے وقت کو ایک مستقل موضوع کی حیثیت سے اپنی شاعرانہ تکنیک کے ساتھ برتا, ان میں مجید امجد کا نام بھی شامل ہے. اقبال کے بعد یہ موضوع مجید امجد کے ہاں ایک مستقل موضوع کی حیثیت سے آیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اقبال کا حوالہ فلسفہ ہے اور مجید امجد کا معاشرت, معیشت اور سائنس, جو آپ کو بنواڑی کی نظم میں بھی آپ کو نظر آئے گا. مگر مجید امجد کی شاعری پہ بات کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ وقت کے حوالے سے دو اہم تصورات پر بات کر لی جائے تاکہ ان نظموں کو صحیح سیاق میں دیکھا جا سکے. وقت کی حیثیت ہر تہذیب میں ایک پیراڈاکس یا معمے کی ہے, اور تہذیب نے اپنے ذریعے یا اپنے حوالوں سے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. اس پیراڈاکس کا ان تمام حوالوں میں سب سے اہم حوالہ مذہب کا ہے. سب سے پہلے وقت کی حرکت کا تصور ہے جو دو طرح سے یا دو سمتوں میں ہے. ایک حرکت دائرہوار یا سرکیولر اور دوسری خط مستقیم کی صورت میں یا لینئر ہے. وقت کی دائرہوار حرکت میں ہر تنگی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تنگی, بہار کے بعد خزاں اور خزاں کے بعد بہار, ایک نسل کے بعد دوسری نسل کا آنا, زندگی کے بعد موت, موت کے بعد پھر زندگی, زندگی موت اور پھر زندگی جیسے تصورات شامل ہیں. اس تصور میں انسان کا وقت سے رابطہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس چکر کا حصہ رہتا ہے, جس میں کہ آواگان کا نظریہ بھی شامل ہے. چونکہ زندگی وقت کی اکائی کو ناپنے کا ایک ذریعہ ہے, لہٰذا کسی انسان کی زندگی کے اس زندگی کے اس دائرے میں رہنے اور سفر کرنے کا عمل وقت کی دائرہوار حرکت سے زیادہ قریب ہے. یہ تمام تصورات انسان کو سرکل آف لائف کا حصہ بناتے ہیں, اور اس حرکت میں موت زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ اسی دائرہوار حرکت کا ایک اور دور ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے. اس حوالے سے مجھے میر اور غالب کے دو شعر یاد آ گئے جس سے اس تصور کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. میر کا شعر ہے کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر, اور اقبال کا شعر ہے موت کو غم سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی. چونکہ موت کا آنا وقت کو ایک اکائی کی حیثیت سے ناپنے کا عمل روک دیتا ہے, لہٰذا موت کو وقت کے اختتام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تصور وقت کی مستقیمی صورت یا لینئر حیثیت کا یا حرکت کا تصور پیش کرتا ہے.
وقت کی مستقیمی یا لینئر حرکت میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے واپس نہ آنے کا تصور بہت محکم ہے. مثلا انسان بالغ ہونے کے بعد بچہ نہیں ہو سکتا، پھل پکنے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا، آنسو آنکھ سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا. نتیجتاً جو ایک بار ہو چکا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا. اور اس تصور میں لمحہ موجود کی حیثیت باقی تمام ادوار سے کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے. مزید یہ کہ اس حرکت میں انسان مستقبل کا حصہ شاید اس طرح نہ بن سکے جیسے کہ وقت کی دائرہ وار حرکت میں بن جاتا ہے. وقت کی مستقیمی حرکت میں بچھڑنے اور کھونے کا احساس زیادہ اجاگر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو جا چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. اس حرکت میں ماضی کا احساس مستقبل کے امکانات سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اور وقت کا یہ تصور لمحہ موجود کو ایک اٹل یا مطلق حیثیت میں تسلیم کرتا ہے. لہٰذا اس میں ہر دم تبدیلی، تکمیل اور ارتقاء جیسے تصورات بھی وقت کی اسی مستقیمی حرکت کے تصور سے وابستہ ہیں. مثلا اقبال کے 2 اشعار، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اس کے ساتھ ساتھ ہی وقت کے 2 اور تصورات جن کا مختصر ذکر کرنا بہتر ہوگا. وقت کا ایک تصور وقت کا تھم جانا ہے، اور دوسرا تصور کسی ایک خاص لمحے کا پھیل کر صدیوں میں بدلنا ہے. ایک اور تصور جسے میں وقت کی بے وقتی یا ٹائم لیسنس کہوں گی، یہ ہے کہ اس میں انسان خود کو وقت کی قید سے آزاد سمجھتا ہے اور یا آزاد سمجھنا چاہتا ہے. اس وقت اور وقت کی کوئی اور سمت ڈھونڈنا چاہتا ہے اور یا بنانا چاہتا ہے. اس تصور کا تعلق طبیعت، سائنس یا پھر کاسموس کے حوالے سے. بعض اوقات انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ وقت کی کون سی سمت میں ہے. یہ احساس زمین پر رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تصور خود کو گزرتے وقت سے الگ کر کے دیکھنے کا ہے، جو کہ نہ تو وقت کی دائرہ وار اور نہ ہی مستقیمی حرکت کا حصہ بنتے ہوئے ممکن ہے. خود کو وقت کا حصہ سمجھنا اور نہ سمجھنا، دونوں احساسات ایک ہی فرد میں مختلف مواقع پہ پیدا ہو سکتے ہیں. وقت کا ایک تصور انفرادی ہے، اس میں کوئی فرد یا گروہ اپنے آپ کو ایک الگ ٹائم زون میں پاتا ہے، جہاں وقت کا دورانیہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور طویل بھی، مگر عموماً دونوں کا تعلق سماجی یا معاشی جبر سے. اب میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں ان کی ایک نظم پنواڑی کی. دوسری نظم اسی مجموعے کی پنواڑی ہے، اور یہ بھی وقت کی دائرہ وار حرکت کا تصور پیش کرتی ہے. مجید امجد کیا بھی یہاں بھی مبصر کی حیثیت رکھتے ہیں. کنواں اور پنواڑی میں انہوں نے وقت کی دائرہ وار حرکت کو سماجی اور معاشی تناظر میں دیکھا ہے. کسی بھی انسان کی سماجی حیثیت وقت کی دائرہ وار گردش کا حصہ ہے. ایک پنواڑی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پنواڑی بن جاتا ہے. یہاں وقت ایک کل انسان اور اس کی زندگی، اس کی سماجی حیثیت بس ایک جزو ہے، جو جس حیثیت یا خاندان میں پیدا ہوا ہے اسے بدلنا ممکن نہیں ہے. چونکہ صنعتی معاشرے سے پہلے سوشل موبلٹی کا تصور موجود نہیں تھا، اور صرف کوئی معجزہ ہی سنڈریلا کو ملکہ بنا سکتا تھا. لہٰذا ایسے معاشی اور معاشرتی نظام میں پنواڑی کے بیٹے کا پنواڑی ہونا ایسا ہی ہے جیسے کلرک کا بیٹا کلرک، مزدور کا بیٹا مزدور اور افسر کا بیٹا افسر ہوتا ہے. یہاں وقت کی دائرہ وار حرکت اس سماجی اور معاشی نظام کو مضبوط کرتی ہے، جس کے چکر سے باہر نکلنے کے لیے انقلاب درکار ہوتا ہے. اس میں اتنا ہی پڑھوں گی. ایک نظم میں ان کی پڑھ دیتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. اس نظم کا تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بھی بتا دیتی ہوں. مجید امجد کے یہاں جس چیز کی بہت زیادہ اعتراف کہہ لیجیے، وہ ان کے یہاں بہت انکساری آپ کو ملے گی اپنی نظموں میں، اور اپنی بے بذاتی کا احساس بہت ملے گا. اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ظاہر ساہیوال میں، یا ساہیوال میں ہی رہتے تھے نا، جی ساہیوال میں رہے، ساری عمر اکیلے رہے، تنہا رہے. انہیں بہت زیادہ سے کہتے ہیں کہ تہذیب کے جو مرکز ہے، لاہور کو جیسے ہم مان لیں یا کراچی کو، ان مراکز سے وہ دور رہے، سادہ زندگی گزاری انہوں نے. اور دوسرے ان کے اندر انکساری کا جو ایک عنصر تھا کہ جیسے اس لمحے یا اس وقت میں کچھ نہیں ہوں، یا دوسرے آدمی کی حیثیت زیادہ ہے. اب اس کی ایک وجہ اس کی یہ ہے. دوسری وجہ میں اس نظم کا آپ کو پس منظر بتا رہی ہوں، اس کا نام ہے، نظم کا نام ہے پروگرام، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی میچ ہوتا ہے تو اس وقت سب سے اہم جو شخص ہیرو ہوتا ہے خوبرو اور کم عمر لڑکیوں کی نظروں میں، وہ جو جس پہ سب کی نظریں جمع ہوتی ہیں، وہ بیٹسمین ہوتا ہے یا بولر ہوتا ہے. جیسے ہم شارجہ کا میچ دیکھ چکے ہیں یا ہم دوسرے میچز دیکھ چکے ہیں. اس وقت ایک آدمی جو بے وضاحت ہے، تماشائیوں میں شامل ہے، چاہے وہ شاعری کے 50 مجموعے چھپوا چکا ہے، لیکن وہ وہاں ایک گمنام
ایکسپیکٹیٹر یا تماشائی کی حیثیت سے وہاں موجود ہے. اب میں یہ نظم پڑھتی ہوں. کھلاڑیوں کے خود نوشت دستخط کے واسطے کتابچے لیے ہوئے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں. ڈھلکتے آنچلوں سے بے خبر حسین لڑکیاں. محیط پھاٹکوں کے ڈولتے کواڑ چیخ اٹھے. ابل پڑے الجھتے بازوؤں چٹکتی پسلیوں کے پر ہراس قافلے. گرے بڑھے مڑے بھنور ہجوم کے. کھڑی ہیں یہ بھی راستے پہ ایک طرف. بیاض آرزو بکف نظر نظر میں نارسا پرستشوں کی داستان. لرز رہا ہے دم بدم کمان ابواں کا خم. کوئی جب ایک ناز بے نیاز سے کتابچوں پہ کھینچتا چلا گیا حروف کچ تراش کی لکیر سی تو تھم گئی لبوں پہ مسکراہٹیں شریر سی. کسی عظیم شخصیت کی تمکنت حنائے انگلیوں میں کانپتے ورق پہ چھپ گئی تو زرنگار پلوؤں سے جھانکتی کلائیوں کی تیز نبض رک گئی. وہ باؤلر ایک مہوشوں کے جمگھٹے میں گر گیا. اس صفائے بیاس پر بزد غرور کل کے گوہری پھری حسین کھلکھلاہٹوں کے درمیان وکٹ گری. میں اجنبی میں بے نشان میں پاوا گل. نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے. یہ لوح دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے. واہ 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 واہ. اور یہ ظاہر وہ بالر مجھے اندازہ ہو گیا فضل محمود ہوں گے یقیناً. تو مجھے تو یہ نظم میری بہت پسندیدہ نظم ہے. اور ظاہر یہاں انہوں نے کھل کے اپنی بے وضاحتی کا کہتے ہیں اقرار کیا. بہت شکریہ.